بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم امتیاز دانش، آپ دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے آواز کا بیٹھ جانا۔ یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا جی میری آواز بیٹھ گئی ہے، میرے گلے سے آواز ہی نہیں نکلتی، کچھ کہتے ہیں گلا بیٹھ گیا ہے۔ تو یہ زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو سالن میں تری بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا پھر وہ حضرات اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو گانے بجانے کا شوقین ہوتے ہیں، یا کوئی قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں، یعنی کہ محفلوں میں جا کے قرات کرنا، وہاں زور لگتا ہے۔ اور جو حضرات نعت خوانی کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، وہاں بھی بہت زیادہ زور لگتا ہے۔ اور جو حضرات خطیب حضرات ہیں جو تقریریں کرتے ہیں اور پھر دن رات تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے گلے میں سوزش وغیرہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے گلا بیٹھ جاتا ہے، تو پھر یہ مسائل بنتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، میں تمام دوستوں سے مخاطب ہوں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں آپ کو جو چیز بتانے جا رہا ہوں، آپ نے یہ استعمال کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کے گلے کے جو بھی مسائل ہیں، آواز کے جو بھی مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹوٹکا آپ کو بتا رہا ہوں کو جو حضرات جن کے گلے بیٹھ جاتے ہیں، جن کی آواز بیٹھ جاتی ہے، جن کی آواز صاف نکلتی نہیں ہے، نعت میں پریشانی بنتی ہے یا خطابت کے دوران پریشانی بنتی ہے، تو ان سے یہ میری ایک چھوٹی سی ایک ٹوٹکا ہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ سب سے پہلے آپ نا گڑ اپنی جیب میں رکھا کریں۔ گڑ اچھے والا گڑ، صاف ستھرا گڑ ہونا چاہیے، کیمیکل والا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کوشش کیا کریں دیہات سے جا کر جہاں وہ بنتا ہو گڑ، تو ان سے جا کے لے آئیں گڑ، وہ اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے، شاپر میں ڈال کے رکھیں یا ویسے اپنی جیب میں رکھیں۔ تو جب بھی آپ نے کوئی نعت پڑھنی ہو، جب بھی کوئی تقریر کرنی ہو، یا کوئی بھی وہ آپ نے یعنی کہ جن کا آواز والا کام ہے، جن کا خطابت کا کام ہے، تو وہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے چوس لیا کریں، اور تقریر کرنے کے بعد بھی چوس لیا کریں۔ اس سے انشاءاللہ گلا آپ کا ہمیشہ فٹ رہے گا اللہ کے حکم سے۔ اچھا، اگر خدا نہ خواستہ یہ مسئلہ بن گیا ہے، یعنی آواز بیٹھ گئی، آپ کا گلا بیٹھ گیا ہے، درد بھی کرتا ہے، تو ان کے لیے میں ابھی جو ہے نا وہ نسخہ بتانے جا رہا ہوں۔ وہ نسخہ آپ نوٹ فرما لیں، انصار سے جا کے بنوا لیں، استعمال کریں انشاءاللہ اللہ مہربانی فرمائے گا۔ تو سب سے آپ نے پہلے جو ہے نا سونڈ لینی ہے، سونڈ 50 گرام، نشادر 20 گرام، کالی مرچ 10 گرام، سنا مکی 50 گرام، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کے انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے، چھوٹی آدھی چمچ ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی آدھی چمچ صبح و شام کھانے کے بعد آپ اسے نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں، یا نیم گرم دودھ میں شہد ڈال کر استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ کو قبض کے مسائل ہیں یا کوئی اور خشکی کے مسائل ہیں، تو پھر آپ جو ہے نا روغن بادام جو ہے، یہ آپ نے لازمی جو ہے 1 گلاس دودھ میں 2 چمچ روزانہ ڈال کر رات کو پی لیا کریں۔ تو اس سے انشاءاللہ گلے کے امراض جو ہیں وہ بھی ٹھیک رہیں گے، اور آپ کی جو بھی پریشانی ہیں جو جس قسم کی بھی ہوں گی انشاءاللہ وہ ٹھیک رہیں گے۔ اگر یہ نہ کر سکیں تو پھر آپ ایسے کریں کہ جوار شکمونی لے لیں، ٹھیک ہے، اور رات سوتے وقت جو ہے نا وہ چھوٹی آدھی چمچ وہ استعمال کر لیا کریں، انشاءاللہ اس سے بھی کافی آپ کو فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ جو نظام کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں آپ نے کرنی ہیں۔ بس آپ سے میری اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو، حکمت امتیاز چینل کو لائک کر دیا کریں، سبسکرائب کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، تاکہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کا فائدہ ہو سکے۔ مخلوق خدا کو نفع پہنچانا ہی ہمارا مقصد ہے، اس میں آپ بھی شامل ہو جائیے، تاکہ آپ بھی اس میں جب شامل ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی پورے ثواب کے مستحق ہوں گے۔ تو دیکھو دنیا چند دن کی ہے، یہ آج ہے تو کل اس نے ختم ہو جانا ہے، ہر ایک کی ختم ہونی ہے، اور سب نے ایک دن قبر میں جا کے سونا ہے، قسم سے سونا ہے، اس سے انکار ہے ہی نہیں، چاہے وہ نوجوان ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ بچہ ہے، کوئی بھی ہے، کسی کو بھی کسی وقت آ سکتی ہے۔ تو یار قبر میں سونا ہی ہے، تو کیوں نہ ہم ایسا کام کر جائیں جس سے مخلوق خدا کو نفع پہنچتا رہے، اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہماری قبر اچھی ہو جائے۔
یہی خواہش ہے میری بھی۔ تو آپ سے صرف میری اتنی گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، تاکہ یہ پیغام کسی اور مسلمان بہن بھائی تک بھی پہنچ جائے اور وہ بھی ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھے۔ اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیاں بھری، سعادتوں بھری زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔